السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ نران بازار کے ہیں، اور نران بازار کا یہ منظر دیکھ کر بہت سارے لوگوں کو دکھ بھی ہوگا، جیسا کہ مجھے بھی ہو رہا ہے۔ اتنی اچھی اور خوبصورت ترین وادی کا جو اس وقت جو منظر ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی تک تمام راستے کھلے ہیں، اور کھلے اس حوالے سے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ غلط اپڈیٹ دیتے ہیں۔ غلط اپڈیٹ نہیں دیتے ہیں کہ وہ راستے بند بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد کھلتے بھی تو ہیں نا میرے، تو کھل کے ہیں راستے، اس وقت اوپن ہیں، لیکن اس کے باوجود آگے لانگ ویکینڈ آ رہا ہے، اور اس طرح کی سچویشن دیکھ کے واقعی دل دکھی ہو رہا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے نران کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آج سے ایک ماہ قبل یہاں کے کیا نظارے تھے، تب کیا رونقیں تھیں اور آج کیا رونقیں ہیں، اور یہ دونوں چیزیں جو سی ہم مکس کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویڈیو ہمیں بھیجی ہے آج والی جو سی ہے یہ اخلاق خان سواتی صاحب نے، جو کہ نران میں موجود میں، اور اکا تکا کہیں کوئی ایک ٹورسٹ نظر آ جائے تو آ جائے۔ اس وقت ٹورسٹ کا نام و نشان نہیں ہے نران کے اندر، اور آج سے انہی کی ڈیٹس میں یعنی کہ 2 اگست کے راؤنڈ اباؤٹ اگر ہم دیکھیں تو نران یوں اس وقت پورے اپنے جوبن پہ تھا، یا اس سے کچھ پہلے کی ہوں گی، یہ جولائی کے اینڈ میں ہی تھی، اور بھرپور طریقے سے لوگ یہاں پر موجود تھے۔ لوگ بڑی دور دور سے آئے ہوئے تھے، پورے پاکستان سے نہ صرف بلکہ دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ اس خوبصورت ترین وادی کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نران بازار کی رونقیں پوری طرح اپنے پورے جوبن پہ تھیں۔ مون ریسٹورنٹ کے باہر رش تھا، ایک جمع غفیر تھا، لوگ کھانا کھانے کے لیے آ رہے تھے، کوئی کھانا کھا کے جا رہے تھے، کوئی شاپنگ کر رہا تھا، اور کوئی ابھی نران میں داخل ہو رہا تھا، اور کئیوں کا جو سا ہے وہ آج ٹرپ ختم ہونا تھا تو وہ واپس جا رہے تھے۔ یوں ایک ہلچل سی تھی پورے نران کے اندر، لیکن یہ ہلچل جو سی ہے وہ ابھی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے۔ آج سے 2 سال قبل کی اگر بات کر لیں تو اس وقت بھی 2 سال قبل بھی اچھا خاصا یہاں پہ رش ہوتا تھا۔ یوں یہ پوزیشن نہیں تھی جو کہ اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ستمبر میں، لیکن پھر بھی کافی اچھی تعداد میں ٹورسٹ ہے وہ یہاں پہ موجود ہوتے تھے۔ لیکن یہ میں نے منظر وہ کشی کی ہے کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو گہما گہمی اور پوری طرح فل فلیج میں نران آباد ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بالکل نران بالکل خالی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر کوئی آباد ہی نہیں ہے، یہاں پر کوئی بستی ہے ہی نہیں ہے، یہاں پر کوئی آتا ہی نہیں ہے، جاتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسی سچویشن میں دونوں صورتحال میں بڑی عجیب سی صورتحال ہے، اور اس میں اگر آپ موسم کی صورتحال کو دیکھیں، اگر ہمارا کام ہے آپ کو بتانا، تو اس میں ہم آپ کو ناران کا جو ویدر ہے وہ اس وقت کی سچویشن ہے۔ آج 20% چانس ہے بارش کے، جیسے کہ رات کو تھوڑی سی بارش ہوئی ہے۔ میری ابھی بات ہوئی تھی اخلاق خان سواتی صاحب سے، ابھی جب صبح میں ویڈیو بنا رہا ہوں، کہہ رہے تھے کہ رات کو ہلکی پھلکی بارش ہوئی تھی، اور ہلکی پھلکی بارش کا چانس تب بھی ہوتا ہے کہ جب 20-30% ہو، تو ہلکی لائٹ سی رین ہو، اور اس کے بعد پھر موسم دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ اور آج جمعرات ہے، اور جمعرات کی میں آپ کو بتا دوں کہ 40% 5 بجے شام تک بارش کا امکان، اس کے بعد موسم کھلا ہے۔ کل جمعہ ہے، زیادہ تر لوگ جمعے کو نکلیں گے یا آج جمعرات کو نکلیں گے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ کوئی 30% چانسز ہیں، 11، 1 اور 3 بجے کے قریب 20% کے چانسز ہیں، اس کے علاوہ بارش نہیں ہے۔ آگے ہفتے کو مکمل بارش کوئی نہیں ہے، اتوار کو مکمل بارش کوئی نہیں ہے، سوموار کو مکمل بارش کوئی نہیں ہے، یعنی کہ پھر یہ سلسلہ آگے چلے گا سیچرڈے تک، 13 ستمبر تک پھر ہمیں کوئی بارش دکھائی نہیں دیتی ہے۔ لیکن گوگل پہ اکثر بارش دکھائی نہیں دے رہی ہوتی ہے اور وہاں ہو رہی ہوتی ہے، اور اکثر بارش دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہاں نہیں ہو رہی ہوتی ہے، لہذا اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں میں اپنے تجربے کی بنیاد پر، باقی میرا رب قادر کریم ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے برسا سکتا ہے، لیکن ہمارا جو اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے اس میں آگے 3-4 دن آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک چیز جو آپ کو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ
بالا کوٹ میں بالکل ہسا پل کے پاس ایک لینڈ سلائڈنگ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ تاحال جاری تھا، لیکن اس میں کل جو سا وہ روڈ کو کلیئر کر دیا گیا تھا اور دو طرفہ ٹریفک کو بحال کر دیا گیا تھا، ایسا کہنا ہے، لیکن اس میں ابھی مجھے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے ہیں، لیکن سنگل ٹریک کے ہمیں شواہد موجود ہیں کہ وہاں پر سنگل ٹریک جو سا وہ شروع ہو چکا تھا، اور سنگل ٹریک بھی مثلا آج کے دن میں انشاءاللہ وہ اگر نہ بھی ہوئی تو آج کم از کم ضرور کلیئر ہو جائے گی، لیکن اس کا الٹرنیٹیو روٹ بھی موجود ہے کہ آپ ہسا پل کے اوپر سے گزر کر دریا کی دوسری سائڈ سے ہوتے ہوئے آپ آگے بالا کوٹ جا سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو اس وقت آپ سین دیکھ رہے ہیں یا نظارے دیکھ رہے ہیں، اس میں قطعاً ایسا نہیں ہے کہ ہوٹل بند ہو چکے ہیں، ریسٹورنٹ بند ہو چکے ہیں۔ ہاں، جو پیچھے کے ہوٹل ہیں جو کہ مثلا بائی پاس پہ ایک سریم والا ریسٹورنٹ ہے وہ بند ہوا ہے، اسی طرح اگر آپ بیک سائڈ پہ دیکھیں جو ناران بازار کی بائیں سائڈ پہ اندر پیچھے ہوٹل تھے ان میں شاید کچھ ہوٹل بند ہوئے ہوں، لیکن مین دکانیں بھی کھلی ہیں، مین ہوٹل بھی کھلی ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پیراماؤنٹ ہوٹل بھی اوپن ہے، اس کے آگے انسائڈ ماؤنٹین ہے، گرینڈ ہیریٹیج کی لائٹیں آن ہیں، تو یہ لائٹیں آن ہونے کا مقصد کیا ہے کہ یہ سارے ہوٹل اوپن ہیں اور ٹورسٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید ٹورسٹ اب آخری دمدمے میں بھی آ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر سکیں۔ بعض لوگوں کا یہاں خیال ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا علاج ہے کہ ان لوگوں نے بڑے پیسے لوٹے ہیں، یہ کیے ہیں، لیکن اگر آپ کیلکولیشن کریں اور حساب کتاب کریں، میں نہیں ان کی طرفداری کر رہا ہوں، تو ان کے جو ایکسپینڈیچر ہیں یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ ہاں، یہ بات درست ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ بالکل کلیئر بات کروں گا اور بلا خوف و خطر کروں گا کہ انہوں نے بھی جب بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے تو 5,000 والے کمرے کا 15,000 ہی وصول کیا ہے، لیکن چلیں یہ تو ایک زندگی ہے، چل رہا ہے سلسلہ، اگر انہوں نے کیا ہے ایسا تو پھر وہ بھگت بھی رہے ہیں۔ باقی ریسٹورنٹ کی اگر ہم بات کریں تو کافی سارے ریسٹورنٹ آج نہیں بلکہ میکسیمم ریسٹورنٹ اوپن ہے، ناران بازار میں کوئی ایسا ریسٹورنٹ نہیں ہے جو کہ ابھی تک بند ہوا ہو، تمام ریسٹورنٹ کھلے ہیں اور لوگ جوک در جوک جتنا ہو سکے اس حساب سے یعنی کوشش تو کرتے ہیں آنے کی، لیکن حالات و واقعات ایسے ہیں کہ ہر طرف سیلاب کا ویلا ہے اور سیلاب آئے بھی ہیں، بنیر میں سیلاب آیا ہے، آگے بابوسر میں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، اسی طرح دیگر علاقوں میں آگے چلے جائیں ہنزا میں، اسکردو میں بہت ساری جگہ پہ سیلاب آیا، تو اس کی وجہ سے لوگوں کا ایک خوف دل میں بیٹھ گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ مناظر آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ بالکل اس میں آنے والوں کے بھی ساتھ ہوں کہ ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہے، وہ کیوں کر ایسے حالات میں آئیں کہ جب ہر طرف یہ پتہ لگے کہ جی اب آیا، کہ اب آیا، سیلاب آیا، اور اس وجہ سے پھر لوگ جن سے ہیں وہ ڈر اور خوف کے مارے نہیں آتے ہیں، لیکن اگلے 4 سے 5 دنوں میں مجھے نہیں لگتا کہ کہیں کوئی اس طرح کی سچویشن ہو۔ آج ہمیں اپڈیٹ مل رہی ہے کہ داریل میں جو کہ اسکردو ہنزا والی سائڈ پہ ہے جی بی میں، تو اس طرف کوئی سیلاب کی خبر ہے، وہ ابھی جو رپورٹ آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن ابھی تک یہاں ان علاقوں میں اس وقت سیلاب کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ آگے کی اگر ہم بات کریں تو بٹا کنڈی، بڑوئی، اس کے علاوہ آگے مون ریسٹورنٹ اوپن ہے آپ کا ویسل میں، اسی طرح آگے بابوسر ٹاپ تک بھی آپ جا سکتے ہیں، راستے کھلے ہیں، راستوں کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، انشاءاللہ مزید بھی اپڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی خیال رکھیے گا، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔